اس وجہ سے آپ قرآن مجید چھوئیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں کہ آپ کا وضو نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، ضعیف تو یہ ہیں اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے علامہ صاحب. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بنا وضو قرآن کو پڑھنا جائز ہے، قرآن کو چھونا بنا وضو کے وہ جائز ہے، اور اس کے ناجائز ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. تو آئیے ہم آپ کو دلیل قرآن سے بھی دیں گے، حدیث سے بھی دیں گے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ واقعہ آیت نمبر 79 کے اندر کہ لا یمسہ الا المطہرون، نہ چھوئیں مگر اس کو پاک لوگ. اور پاکی جو ہے وہ دونوں چیزوں سے ہونی چاہیے، حدث اکبر اور حدث اصغر. حدث اکبر اس ناپاکی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور حدث اکبر چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے یعنی جس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو دونوں طریقے کی ناپاکیوں سے پاک ہونا ضروری ہے. اور دوسری دلیل یہ بلوغ المرام کتاب کے اسکرین پہ آپ کے سامنے حدیث نمبر 72، اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، ہم اہل حدیث علماء نے جو کیا ہے وہی پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے. کہ سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کی جو تحریر عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو لکھ کر دی تھی، اس میں تحریر تھا کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن پاک کو پاکیزہ انسان یعنی جس نے وضو کیا ہو وہی ہاتھ لگائے، یعنی بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگایا جائے. اور یہ ترجمہ جو ہے اہل حدیث علماء نے کیا ہے. اور اس کے بعد اس حدیث کے فوائد و مسائل اہل حدیث میں جن کو محقق العصر اور محدث العصر کہا جاتا ہے، جن کا نام الشیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امنپوری حفظہ اللہ ہے، انہوں نے اس حدیث کے فوائد و مسائل میں کیا لکھا ہے کہ قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ میں پکڑ کر تلاوت کرنا درست نہیں ہے. سلف صالحین نے قرآن و سنت کے نصوص سے یہی سمجھا ہے. قرآن و سنت کا وہی فہم معتبر ہے جو اسلاف امت نے لیا ہے. مسلک اہل حدیث اسی کا نام ہے. قرآن و سنت کا وہی فہم معتبر ہے جو اسلاف نے لیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا ہے، تحفۃ الاحوذ، یہ ترمذی شریف کی شرح ہے. شارح ترمذی علامہ محمد عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جمہور فقہا کا قول راجح ہے، قرآن کریم کی تعظیم و اکرام بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس حدیث میں طاہر کے لفظ کا متبادر معنی وضو والا شخص ہی ہے، اور باوضو شخص ہی کامل طاہر ہوتا ہے. یعنی حدیث کے اندر فرمایا کہ لا یمس القرآن الا طاہر، اور قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون. دونوں جگہ مطہرون اور طاہر سے مراد کون ہے؟ جو حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے پاک ہو. اور یہ فہم اسلاف سے ثابت ہے. اور اس کے بعد ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ابن باز رحمہ اللہ نے بالکل صاف فرمایا ہے کہ مطہرون سے مراد جو ہے جنابت سے، اور حدث اصغر یعنی حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے پاک ہونا مراد ہے.